السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے سکندر ایوب اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے فیصلے کے متعلق ہے جو کہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں اور بس جو بھی آپ کو نزدیک پڑتا ہے اسکول اس میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کس اسکول میں داخل کیا جائے۔ اب موسٹلی پیرنٹس کی جو ہوتی ہے ڈیمانڈ وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یار اسکول کی بلڈنگ بڑی ہو، کچھ کہتے ہیں اس کی فیس کم ہو، کچھ کہتے ہیں کہ بس بلڈنگ کے اندر فیسلٹیز کافی اچھی ہوں، باقی خیر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہو، جو وہاں کا ماحول ہو، بس وہ اچھا ہو، باقی بلڈنگ سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم 8 سے 10 ایسے پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو کہ نہایت امپورٹنٹ ہیں جب بھی آپ اپنے بچے کے لیے اسکول کا فیصلہ کریں، چاہے آپ فرسٹ ٹائم اس کو اسکول میں انرول کروا رہے ہوں یا چاہے آپ کسی بھی کلاس میں 4 کلاس میں 5 میں 6 7 جب بھی آپ اس کا اسکول چینج کرنا چاہ رہے ہوں یا کرنے کا سوچ رہے ہوں تو کائنڈلی ان فیکٹرز کو آپ لازمی سوچیے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت ہی پیچھے ہے بہت سی کنٹریز سے۔ انڈیا آپ کا نیبر ہے، وہ ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، آج وہ لٹریسی ریٹ آپ ان کا دیکھ لیں ہم سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 57% ہے۔ اکیڈمک پرفارمنس کے اگر ہم حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں ہر سال لاکھوں انجینئرز، لاکھوں ڈاکٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ اتنی اچھی ڈگریز لے کے نکل رہے ہیں، لیکن جو نظام ہے وہ صرف رٹافیکیشن کا ہے، صرف رٹا لگواتے ہیں۔ بچوں نے خالی پاس ہونے کے لیے ایگزامس دیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جس نے 20 گولڈ میڈلز یا 30 گولڈ میڈلز بھی لیے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس نے کون سی ٹیکنالوجی نہیں دریافت کر لی ہے، اس نے کون سی پرابلم کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اور اس کا سلوشن نکالا ہے۔ جیسے باہر کے ممالک میں سائنٹسٹ یہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے بچے کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نکال رہے ہیں۔ اگر آپ انڈیا کا ایک پروگرام دیکھیں جو ان کے سٹارٹ اپس کے حوالے سے ہے، شارک ٹینک انڈیا یا شارک ٹینک آپ جو امریکہ کا وہ دیکھ لیں آپ، اس میں آپ دیکھیں گے 18 سال کے بچے، 20 سال کے بچے ایسی ٹیکنالوجیز بنا کے لے کے آ رہے ہیں، ایسی پرابلمس کو وہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں جو شاید پاکستانی بچے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جن اداروں سے پڑھائی دلوائی گئی ہے اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کبھی ان چیزوں پہ، اسکل ڈیولپمنٹ پہ اور باقی تمام چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے 25-30 سال کا ڈیٹا نکال لیں، نیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہے، اور آپ چیک کر لیں کہ بجٹ میں سے کتنی پرسنٹیج آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ خیر، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور اس میں ہم ڈفرینٹ فیکٹرز ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایکیڈمک ایکسیلنس۔ کسی بھی اسکول کو آپ چوز کرنے سے پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کی ایکیڈمک پرفارمنس دیکھیں کہ ان کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے۔ موسٹلی جو پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 9th 10th کا جو رزلٹ اسکولس کے بعد ڈسپلے ہوا ہوتا ہے، پیرنٹس اسی کو دیکھ کے اسکول چوز کر لیتے ہیں۔ میں کسی اسکول کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، لیکن بہت سے اسکول ہیں جن کے 50 بچے 60 بچوں کا رزلٹ جو ہے ڈسپلے ہوا ہوتا ہے۔ اب تو گلی محلے کے اسکولز جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی 20-30 بچوں کا رزلٹ ڈسپلے ہوتا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان کا 50-60 بچوں نے رزلٹ اچھا نکال لیا تو پورا اسکول ہی اچھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو 50-60 بچے ہیں، 9th 10th کے کتنے سیکشنز تھے اور ہر سیکشن میں کتنے بچے تھے، پھر آپ ریشو نکالیں کہ اگر 300 بچے تھے اور صرف 50 بچوں کا ایسا رزلٹ آیا ہے تو پھر تو کوئی رزلٹ نہ ہوا۔ یہ تو آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، صرف اکیڈمک پرفارمنس وہ نہیں دیکھنی جو ڈسپلے ہوئی بھی ہے۔ آپ نے اسکول میں جا کے میٹنگز کرنی ہیں ٹیچرز کے ساتھ، ان سے ڈیٹا کی ریکویسٹ کریں، آپ بتائیں بھی کتنے بچے تھے اور کتنے بچے آپ کے پاس ہوئے ہیں، کتنے کے اچھے نمبرز آئے ہیں، اس حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جن کی مونٹیسری کی پڑھائی کافی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آگے جا کے 9th 10th کلاس کے لیے، بورڈ کے لیے یا او لیولس کے لیے ان کی پڑھائی ایسا اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ کی کیمبرج کے لیے یا بورڈ کی پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن مونٹیسری لیول پہ جہاں پہ بچے کی بیس بننی ہوتی ہے وہاں پہ اتنا فوکس نہیں کر پاتے ٹیچرز یا وہاں کا سٹاف نہیں کرتا۔ تو کائنڈلی اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اوبویسلی ہر بچے سے ڈفرینٹ ہے، ہر بچے کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ہر بچے کے ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے بچے کے حساب سے اسکول کو چیک کرنا ہے اور
لگاتار سکولز میں جا کے میٹنگز کر کے پرنسپل سے ٹیچر سے ہر چیز پوچھ کے ریلیونٹ سوال پوچھنے کے بعد اور ان کی اکیڈمک ایکسیلنس کو دیکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اسکول کو چوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اس اسکول کا ٹیچنگ سٹاف ہے وہ کتنا جلدی اسکول چھوڑتا ہے. موسٹلی اسکولز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد کوئی نیا آتا ہے ٹیچر، اور پھر بچوں کو اس ٹیچر کے ساتھ اپنی فریکوینسی میچ کروانا یا اس رشتے کو بلڈ اپ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر بچے سٹیبل نہیں ہو پاتے. ایک اچھا ٹیچر بہت امپیکٹ ڈالتا ہے بچے کی پڑھائی کے اوپر. شاید اسکول کی بلڈنگ بھی اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتی جتنا وہ ٹیچر کی پڑھائی اور اس کا جو میتھڈالوجیز ہیں وہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. یہاں پہ موسٹلی اسکولس کے اندر یہ سسٹم ہے کہ میٹرک پاس، 12ویں پاس یا ایون کہ 12ویں فیل، 11ویں فیل ٹیچرز جو ہیں وہ اسکولس کے اندر پڑھا رہی ہوتی ہیں. اب وہ تو بیچاری مجبوری میں اپنی جاب کے لیے آ رہی ہیں، لیکن جو ہائرنگ سٹاف ہے، جو ہائرنگ کرتے ہیں، ایچ آر کے لوگ ہوتے ہیں، بات تو ان پہ کہ انہوں نے ایسا سٹاف رکھا کیوں ہے کہ آپ ایک بچے کے پورے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب ایک ٹیچر خود کامیاب نہیں ہو سکا، یعنی کہ وہ اللہ معاف کرے میٹرک فیل ہے، تو وہ ایک بچے کو جو کہ نیا سلیبس پڑھے گا اور اس کی جو آگے جا کے سچویشنز ہوں گی لائف میں وہ اس ٹیچر سے کافی ڈفرینٹ ہوں گی. وہ کیسے کمپیٹ کرے گا اس نئے دور کے لوگوں کے ساتھ. سو یہ چیزیں آپ نے لازمی چیک کرنی ہے، کوالیفیکیشن، ان کے ایکسپرٹیز، سیکنڈلی جو ہے کتنی دیر تک ان کا سٹاف وہاں پہ رہتا ہے، تھرڈلی جو ہے ان کی اکیڈمک ایکسیلنس جو ہے، اور اس کے بعد پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں وہ کیسی ہیں ان کی. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کریکولم اپروچ ہے کہ جو سلیبس فالو کر رہے ہیں، جو بکس ہیں ان کی یا جو بھی ان کا ایک سسٹم چلتا باہر ہے، وہ کس طرح کا کریکولم پڑھا رہے ہیں، سلیبس ان کا کس طرح کا ہے. کیا وہ بہت ہی پرانے زمانے کا ہے؟ جیسے کچھ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ 9th کلاس کی اگر آپ بک دیکھیں فیڈرل بورڈ کی میتھمیٹکس کی، تو وہ شاید 2007 یا 2008 کی لکھی ہوئی بک ہے اور آج 2023 آ چکا ہے اور وہ ابھی تک استعمال ہو رہی ہے. او لیولس کے کچھ بچے یا کیمبرج کے کچھ بچے بورڈ کے بچوں سے تھوڑے سے زیادہ شارپ میتھس میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی بک کا ہر سال ایک نیا ایڈیشن آتا ہے. جو ان کے کوشچنز ہوتے ہیں وہ کافی کیس اسٹڈی ٹائپ ہوتے ہیں، بچوں کو مجبور کرتے ہیں سوچنے پہ. لیکن جو 9-10 کی بک ہیں وہ 2008-2009 کے حساب سے لکھی گئی ہیں. اب آج بتائیں 2008 سے اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو آج 2023 کے ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو وہ بک تو بالکل یہاں پہ ارریلیونٹ ہے. باہر کے بچے جو ہیں باہر کے اسکولوں میں آپ کو 6-7 کلاس میں ریسرچ پڑھاتے ہیں، کمپیوٹرز کے حوالے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کو جو ہیں وہ یوز ٹو کرنے کے ڈفرینٹ پروجیکٹس مل رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر ابھی بھی کمپیوٹر بک کے اندر آپ ہارڈ ڈسک کو فلاپی ڈسک پڑھا رہے ہیں جو کہ استعمال بھی نہیں ہوتی. آپ وہ ٹیکنالوجیز پڑھا رہے ہیں جو کہ بچے کسی کام ہی نہیں ہیں، جو آج کے زمانے میں آبسلیٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. تو آپ نے سلیبس لازمی چیک کرنا ہے کہ بھئی کس طرح کا سلیبس ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں اور آ کے اپنی دوائی بیچنے کے لیے ان کو آفرز وغیرہ دیتے ہیں، سیم اسی طرح سکولز کے اندر ڈفرینٹ پبلشرز آ کے اپنی بک بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ چیک نہیں کرتے کہ بھئی ہماری بکس جو ہیں وہ بچوں کے حساب سے، نئے دور کے حساب سے کتنی ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں. بس وہ اپنے کمیشن کے سسٹم میں یا کمیشن لینے کے لیے جو ہے ایسی بکس لگا دیتے ہیں جس سے بچوں کو کوئی نالج یا انفارمیشن نہیں ملتی. تو یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز. صرف پڑھائی لازمی نہیں ہے، بچوں کو اسکول کے اندر کس کس طرح کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں، جیسے سپورٹس ہے، میوزک ہے، آرٹ ہے، ڈرامہ ہے، ڈیبیٹ ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی سروس کے حوالے سے کہ بھئی آپ نے فار ایگزامپل آپ ان کو کیا یہ سکھا رہے ہیں اسکول میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروا کے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کیا آپ ان کو سپورٹس میں بھی انوالو کر رہے ہیں تاکہ وہ فزیکلی فٹ رہیں، مینٹلی بھی ہیلدی رہیں. ایک تو سپورٹس سے یا گیمز وغیرہ کھیلنے سے بچے کی جو انالیٹیکل پاور ہوتی ہے، کم وقت میں جلدی فیصلہ کرنا، چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا، آبزرو کرنا اور فیصلہ کرنا، یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. آرٹس والے بچے جو ہوتے ہیں وہ کافی انوویٹو ہوتے ہیں، وہ بہت ایسی چیزیں بناتے ہیں
جو کہ شاید ایک عام انسان کے مائنڈ میں ہوتی بھی نہیں ہے. تو کیا پتہ وہ اپنی کریٹیوٹی سے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ اس کو اسکول میں ٹائم دیں گے اور کمپٹیشن میں آ کے کیا پتہ وہ بچہ کوئی ایسی چیز بنا لے کہ جس سے آپ کا ملک آگے بڑھ جائے. وہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا ڈیزائن بنا دے ایسا جو کہ کسی گاڑی کمپنی کو اچھا لگ جائے اور وہ اسی ڈیزائن کی بیس پہ اس پروڈکٹ کو لانچ کر دے, اور اگر وہ پروڈکٹ کامیاب ہوتا ہے تو ٹیکس سارا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا, تو آبویسلی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اور سیکنڈلی اس پروجیکٹ کی بیس پہ, اس ڈیزائن کی بیس پہ بچے کو بھی کچھ پرائز منی مل جائے گی تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ نے اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لیکن صرف پڑھا کے نہیں بلکہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کروانی ہے آپ نے اس سے. فیسلٹیز اینڈ ریسورسز. اب اس سب سے ہٹ کے جو بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فیسلٹیز کا. بہت سے اسکولز نے اپنے بروشرز کے اندر, فلائرس کے اندر جو ہے وہ جب اشتہار وغیرہ آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبس بھی ہیں, لائبریریز بھی ہیں, نہ جانے وہ کون کون سی چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس اسکول کی فار ایگزامپل 50 برانچیں ہیں تو کیا پتہ لائبریری صرف 2 برانچز میں ہو, لیب جو ہے وہ صرف شاید 3 برانچز میں ہو, تو وہ اسی کی ویڈیو بنا کے اسی کے پکچرز جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں اور آپ سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. تو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ جو بچے ہیں کیا ان کے لیے یہ تمام فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ریئل ہیں بھی یا نہیں, فزیکلی موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں اگر کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں کسی اسکول کے اندر تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کا بچہ کیسے لرننگ کرے گا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے بچے گیمنگ کے اندر کمپیوٹر کے اوپر اتنا کچھ کر رہے ہیں, پیسے انویسٹ کر رہے ہیں, گیمز کے تھرو وہ اپنے اکاؤنٹس بیچ رہے ہیں, کائنڈ آف بزنس کر رہے ہیں. لیکن وہ سب تب ہے جب ان کے پاس کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. لیکن اسی طرح اگر آپ ٹیچر کی موجودگی میں ایک ان کے پاس ایک رول ماڈل ہوگا, ایک گائیڈنس کا ذریعہ ہوگا, اس کی موجودگی میں جب بچہ اسکول کے اندر کمپیوٹر لیب میں جا کے کچھ ریسرچ کرے گا علم حاصل کرنے کی نیت سے, تو سوچے کتنا فائدہ ہوگا اس کو, وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا زیادہ پڑھ سکے گا. اب میں خود بھی اس فیلڈ میں ہوں, ٹیچنگ کی فیلڈ میں, تو کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ ایسے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ گائیڈنس دیتی ہیں نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے. ان کے سوال کرنے کا انداز اور ان کے سوال ہی کسی اور لیول کے ہوتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کچھ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں جہاں کے ٹیچرز اتنے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں, یا ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا وہ اتنا انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں کہ بچوں کو وہ کوئی نئی چیز بتائیں. وہ صرف بکس تک رہتے ہیں کہ بس جو بک میں لکھا بتا دیا, پڑھا دیا, ہمارا کام ختم ہو گیا. تو ان بچوں کے لیے وہ چیزیں بہت الگ ہوتی ہیں. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو اسپیس کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. جیمز ویب ٹیلیسکوپ آئی تھی تو اس کے متعلق بات کر رہے تھے. وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ سورج کی جو روشنی ہے ہمارے تک 8.5 منٹ میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تک کے بعد پہنچتی ہے, تو سر یہ کیسے ہے. اور کچھ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے کیا چیز, کب گئی تھی, اس کا فنکشن کیا ہے. جو کہ ٹھیک ہے کہ یار ہر کسی کو اسپیس میں انٹرسٹ نہیں, لیکن میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. کچھ بچے اسپورٹس کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس اسکول میں فیسلٹیز ہیں, جیسے کہ پلے گراؤنڈس, لائبریریز, لیبارٹریز, کمپیوٹر لیب, انٹرنیٹ کی ایکسیس, یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہونا لازمی ہیں, تبھی آپ کا بچہ گرو اپ کر پائے گا. اگر ہم 9th 10th کی بات کریں, میٹریکولیشن جو ہے پاکستان میں موسٹلی بچے میٹریکولیشن بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا اکنامیکلی پڑھتا ہے اور سسٹم بھی کچھ چل رہا ہے ہمارا ایسا. بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ 9th 10th میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس جو ہوتی ہے, یہ 4 سبجیکٹس جو ہیں اسکولس کے اندر ان کے پریکٹیکلز ہی نہیں کرواتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کے ایگزامس میں ایک میجر حصہ جو ہے مارکس کا وہ پریکٹیکلز پہ بیس کرتا ہے. اب ایک بچے نے پورا سال پریکٹیکلز ہی نہیں کیے, پریکٹیکل لرننگ اس نے سیکھی ہی نہیں ہے کہ یار یہ کام کرتی کیسے ہے, بس آپ نے رٹا لگوا دے یار کہ یہاں سے یہاں تک پیراگراف یاد کر دو, جا کے وہاں پہ لکھانا. تو آپ بتائیں اس کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا اس فیلڈ کے اندر. وہ آگے جا کے جب ایک فیلڈ میں جائے گا, یونیورسٹی لائف میں آئے گا, تو وہ تو بیچارہ بالکل بلینک ہوگا جب وہ باہر کی بکس پڑھے گا. تو کائنڈلی ان چیزوں کو آپ انشور کرنا اور اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. پاکستان کے اندر کیڈنیپنگ کیسز اچھے خاصے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہے دہشت گردی بھی ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ شاید ڈسکس کرنا یہاں پہ پاسبل نہیں ہے اس پلیٹ فارم پہ. تو آپ نے اپنے بچے کی سیفٹی جو ہے وہ انشور کروانی ہے.
کہ ہر لحاظ سے جو ان کے سیکورٹی سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے رسپانسبلٹی لے کہ یار یہ بچہ اب اسکول کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک اس کے پیرنٹس، اس کا کوئی اپنا بلڈ ریلیشن شپ والا یا پیرنٹس کی طرف سے انفارم کیا ہوا بندہ نہ اس کو لینے کے لیے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اکثر بچیاں، چھوٹی بچیاں، بچے اغوا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تو پیسے لیتے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ غلط کاری کر دیتے ہیں. سو اس لیے آپ کے بچوں کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول کے اندر ہی کوئی سٹاف ممبر کوئی ایسی حرکت کر جائے جو بچہ آپ کو ڈر کے مارے بتا بھی نہ سکے اور زندگی بھر وہ اس ٹراما سے گزرتا رہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ آتی ہیں ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں جہاں پہ سب بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے طریقے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اپنے ہی پرنسپل یا اسکول کا سٹاف عملہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. سو آپ نے اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ورنہ آپ کا بچہ جتنا مزید شارپ ہو وہ اس سب کے بعد مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں رہ پائے گا کہ وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھ سکے. ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو یہ نہایت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ کتنے ٹیچرز کی سرپرستی میں، فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں ایک ٹیچر جو ہے اس کے انڈر کتنے بچے آ رہے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھا تھا اس ویڈیو کے متعلق، تو اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو ہے جو ایوریج ہے وہ 44 کی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک ٹیچر ہے تو اس کے انڈر 44 بچے ہیں، اور یہ ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں، اوسطاً اتنے بچے ہیں. اب آپ بتائیں ایک کلاس روم میں جب 44 بچے ہوں گے تو کتنی ڈسٹربنس کریٹ کریں گے، اور ٹیچر پڑھائے گی یا ان کو سنبھالے گی، اور وہ کیسے ہر بچے پہ انڈیویجولی فوکس کر پائے گی. سرکاری اسکول کے اندر تو آج بھی یہ نظام چل رہا ہے کہ جہاں 50 بچے ہیں، لیکن بہت سے پرائیویٹ اسکولز بھی فیس لینے کے چکر میں بچوں کی انٹیک لئی جا رہے ہیں لیکن الگ سیکشن نہیں بنا رہے، مزید ٹیچرز ہائر نہیں کر رہے. ایک ہی ٹیچر پہ سارا برڈن ہوتا ہے کہ اس نے کاپیز بھی چیک کرنی ہے، اس نے ٹیسٹ بھی بنانے ہیں، اس نے پڑھانا بھی ہے، سلیبس بھی کور کرنا ہے، ہر بچے کو انڈیویجولی اس نے مینیج بھی کرنا ہے. اب آپ بتائیں کیا اس سب سے اس ٹیچر کی ایفیشنسی کمپرومائز نہیں ہو جائے گی، ایجوکیشن کی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہو جائے گی؟ اسی لیے جو کچھ بڑے اسکول ہیں، اچھے اسکول ہیں، وہ پیسے تو چارج کرتے ہیں لیکن وہ 20 بچوں کے بعد یا 25 بچوں کے بعد سیکشن سپلٹ کر دیتے ہیں، ایک نیا سیکشن بنا دیتے ہیں، 18 بچوں کے بعد بھی بناتے ہیں، بہت سے اسکول ایسا کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بھی فریش رہتا ہے. اب کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھنے کی نیت سے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بچے کو کیمسٹری کے اندر انٹرسٹ ہے، اب اس نے کیمسٹری کی کلاس شوق سے لینی ہوتی ہے، وہ پراپر کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر ہوگا پڑھنے کے لیے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا اور تعداد بھی کافی ہوگی کلاس میں، تو اس شور کی وجہ سے کیا پتہ ٹاپک اسکپ ہو جائے یا اس بچے کو سمجھ نہ آئے. سو آپ نے یہ تمام چیزیں لازمی دیکھنی ہیں کہ ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ویلیوز اینڈ ڈسپلن. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب بہت سے اسکولز آج کل ریسنٹلی لانچ ہو رہے ہیں جن کو میں پرسنلی خود بھی لائک کرتا ہوں، اور ان کا مین موٹیو یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے. کچھ اسکول ایسے ہیں جن کا میں خود بھی حصہ رہ چکا ہوں، اور کیونکہ میں پچھلے 7-8 سال سے ٹیچنگ فیلڈ کے اندر ہوں تو ڈفرینٹ اسکولس کے بچوں کو پڑھایا ہے، کالجز کے بچوں کو پڑھایا ہے، بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے پرنسپل تک کو یا ٹیچرس تک کو کہ بھئی ڈسپلن اور ویلیوز کیا ہوتی ہیں، سکھایا ہی نہیں جا رہا. وہاں پہ ٹیچرس کو بتایا جاتا ہے کہ بس آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، بچہ بدتمیزی کرتا ہے یا ابیوز کرتا ہے یا کوئی غلط حرکت کرتا بھی ہے تو آپ کا ہیڈک نہیں ہے، آپ بس جائیں اپنا پڑھائیں، تنخواہ لیں اور گھر آ جائیں چپ کر کے. تو آپ ایسے اسکول میں جائیں جہاں پہ ٹیچرز ان بچوں کو ویلیوز سکھائیں. اب یہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ بھئی بچہ ڈسپلن سیکھ رہا نہیں سیکھ رہا؟ اگر وہ اسکول سے گھر آنے کے بعد، اسکول تو صرف 6 گھنٹے ہوگا، وہ باقی کے جو 18 گھنٹے ہیں وہ گھر میں ہوگا. ان 18 گھنٹوں میں اگر آپ کو اس کے بیہیویئر میں پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جب وہ گلی میں نکلتا ہے کسی بزرگ کی ہیلپ کرتا ہے، وہ اپنے ٹوائز یا اپنی چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، وہ پیرنٹس کی بات سنتا ہے، اگر ڈس ایگری کرتا بھی ہے تو طریقے سے ڈس ایگری کرتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس 6 گھنٹے میں وہ سیکھ کے آپ گھر میں آ کے وہ امپلیمنٹ کرے گا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ، محلے میں کرے گا.
تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ یار کہ اسکول سے کیا چیز سیکھ کے آ رہا ہے اور کیا چیز سیکھ کے نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتا جا رہا ہے، اگر جو ہے وہ بدتمیزی کرنا سٹارٹ کر رہا ہے، اگر وہ فار ایگزامپل بکس پھاڑ رہا ہے، بکس پھینک رہا ہے، چیزوں کی کیئر نہیں کر رہا، تو دیٹ مینس کہ وہ کوئی بھی اچھی چیز اسکول سے سیکھ کے نہیں آ رہا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر ذمہ داری اسکول کی نہیں ہوتی، پیرنٹس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ بچے کی تربیت کرنے میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچرز سے بچوں کا ایک الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے، وہ ٹیچرز کی بات جلدی مان جاتے ہیں۔ میرے پاس اکثر پیرنٹس کی فون آتی ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو آپ اس حوالے سے سمجھائیں، وہ آپ کی بات سن لے گا، ہماری نہیں سنتا۔ ایک تو وہ ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے، دوسرا ایک ڈر خوف بھی ہوتا ہے، اور تھرڈلی جو ہے وہ رشتہ ہی ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں بچوں کے ساتھ ایسا ٹیچر کا ہو رشتہ کہ جب بدتمیزی کریں تو استاد خفا ہو، لیکن ایک احترام اس لیول تک ہو کہ بچہ آپ سے جھوٹ نہ بولے، وہ ہر بات سچی سچی بتا دے آپ کو۔ تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے پوائنٹ ریپوٹیشن اینڈ فیڈ بیک کا، کہ فار ایگزامپل آپ کسی ایسے اسکول میں جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ پہلے سے کوئی فیملی یا فرینڈس آپ کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یار اس اسکول کا کیا سسٹم ہے، پیرنٹس کے ساتھ کتنی میٹنگ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا یہ لوگ فیڈ بیک لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے، یا صرف پیرنٹس آتے ہیں ان کو رزلٹ پکڑایا جو اور اللہ حافظ۔ اب آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ کچھ پیرنٹس بھی میٹنگز میں اس لیے جاتے ہیں، ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی غلطی ہے، ہمارے بچے نے پڑھائی نہیں کی تھی گھر پہ بیٹھ کے، اس نے ٹائم ویسٹ کیا تھا یا اس نے شرارت کی تھی، لیکن وہ ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں اسکول میں بڑے اگریسو ہو کے جاتے ہیں، الٹا جا کے ٹیچر کو اور اسٹاف کو جا کے غصہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میٹنگ سے ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے جو ہے ٹیچرز کو بھی ان کے سینئرز یا پرنسپلز وغیرہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیرنٹس کو ڈومینیٹ کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس اسٹوڈنٹ اور بچے کی یوں کہہ لیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے، اگر یہ لوگ ڈومینیٹ کرنے کے علاوہ یہ سوچ لیں کہ یار ہم اپنے بچے کی بہتری کے لیے بات کرنے کے لیے جائیں گے یا اپنے اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے بات کریں گے چاہے ہماری ہی غلطی کیوں نہ ہو، تو چیزیں کافی ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ یہاں پہ بس مسئلہ یہ کہ آپ نے جیتنے کی کوشش ہوتی ہے، ٹیچرز کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے پیرنٹس سے اگر ایک بھی پوائنٹ نیچے اگر آپ آگے کہیں پہ آپ کی غلطی ہوئی تو پیرنٹس آپ پہ حاوی ہو جائیں گے اور پھر ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ اور پیرنٹس یہ سوچتے ہیں یار ڈفرینٹ پیرنٹس بیٹھے ہوں گے، اگر ہم ان کے نیچے آ گئے یا ہم کسی بات میں ہماری غلطی نکل آئی تو بس پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، عزت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن اس سب میں جو کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کا فیوچر کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے۔ سو آپ یہ پراپر چیک کریں کہ اسکول کی ریپوٹیشن کیا ہے، کیسا اس کا نام ہے، اس کا سٹاف کیسا ہے، ان کے پرنسپل کیسے ہیں، ایون کہ جو ان کے گارڈز ہیں جو آیا وہاں پہ کام کرتی ہیں، جتنا بھی سٹاف ہے وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اور کیا ٹائملی آپ کو اور فریکوینٹلی بچوں کی پروگریس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کیا آپ کو بتایا جاتا ہے یا نہیں بتاتے وہ، یا صرف جب سال بعد 6 مہینے بعد رزلٹ کا دن ہوتا ہے اسی ٹائم آ کے بس دونوں پارٹیز جو ہیں آپس میں لڑتی ہیں یا اونچے اونچے بول کے بس اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں لازمی چیک کرنی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے لوکیشن اینڈ ایکسیسیبلٹی۔ اس کو میں نے سب سے اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ بہت سے پیرنٹس کے نزدیک سب سے فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ بس یار نزدیک ہو باقی خیر ہے، جبکہ میرے نزدیک اگر آپ کو 1000-2000 روپیہ کنوینس کا الگ سے دینا پڑ رہا ہے یا تھوڑا ٹائم 10 کے بجائے 25 منٹ لگ رہے ہیں بچے کو گھر آتے ہوئے، تو کوئی ایشو نہیں ہے سچ اس کا۔ آپ کے لیے جو مین چیز ہے وہ وہی تمام پوائنٹس جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں کی کوالٹی آف ایجوکیشن کیسی ہے۔ سو اب تو بچے ماشاءاللہ بہت ینگ ایج میں ہی بائک چلا لیتے ہیں یا ان کو آپ بائیسیکل لے دیں، اور اگر نزدیک ہے تو واکنگ ڈسٹینس پہ وہ خود چل کے آ سکتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو آپ سب سے لاسٹ میں رکھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لوکیشن اس کی ایسی ہو جو آپ کے گھر کے، اگر اچھی بات ہے نزدیک ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ نے اتنی اہمیت نہیں دینی جتنے وہ باقی پہلے کے 9 پوائنٹس تھے۔ تو ویسے کہا جاتا ہے کہ یار لوکیشن ایسی ہو جو کہ آپ کے آفس یا آپ کے گھر کے نزدیک ہو، تاکہ جسٹ ان کیس اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی ہو جائے
کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ وہاں پہ ٹائملی پہنچ سکیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں اور کچھ انفارمیشن مل رہی ہے تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ سب کے لیے کوئی ایک اچھا پوائنٹ نکل سکیں اور وہ اپنے فیصلوں کو چینج کر سکیں۔ اور اگر کہیں پہ میرے سے غلطی ہو تو کائنڈلی میری رہنمائی لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔